یہی نہیں کہ صرف وارنٹ کے بغیر آئی تھی، چودھری پرویز الہی صاحب کی اس وقت ضمانت بھی ہو گئی ہوئی، ادھر سے ہائی کورٹ پہ ان کی پروٹیکٹیو بیل ہوئی ہوئی اور وہ ساری میڈیا پہ آ رہا تھا، خبر نہیں تھی پولیس کو اس کی بات، اس پہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہی لگتا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے پاس کاغذ نہیں ہے، ہم نے کاغذ خریدنا ہے، لسٹیں چھاپنی ہیں تو ہم نہیں کر سکتے۔ اب یہ اور ہمیں فنڈز بھی نہیں مل رہے، اب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح وہ 90 دن کے معاملے پہ عدالت مجبور ہو جائے اور عدالت کہے کہ یہ 90 دن میں تو واقعی نہیں ہو سکتا۔ اگر سپریم کورٹ اپنے آرڈر کو خود نہیں بدلتی، یہ الیکشن 14 تاریخ کو ہی ہوگا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایکسپرٹس اور میں ہوں آپ کے ساتھ ایمن جوہری۔ ناظرین، بات کریں گے ملکی سیاست میں ہیجانی کیفیت میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ ایک طرف سیاسی بحران کے حل اور متفقہ الیکشن کے لیے حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات ہو رہے ہیں، تو دوسری طرف بڑی پیش رفت کی نوید بھی سنائی جا رہی ہے اور آئندہ منگل کو مذاکرات کا فائنل راؤنڈ ہوگا، مگر دوسری جانب تحریک انصاف کے خلاف کریک ڈاؤن کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ گزشتہ رات اینٹی کرپشن اور پولیس نے ضمانت کے باوجود پی ٹی آئی کے صدر چودھری پرویز الہی کے گھر پر دھاوا بولا ہے۔ پولیس اہلکار دیواریں پھیلان کر رہائش گاہ میں داخل ہوئے، بختر بند گاڑی کے ذریعے ان کا مین گیٹ توڑ دیا گیا، خواتین سے بدتمیزی بھی کی گئی، 8 گھنٹے تک آپریشن کیا گیا، ملازمین سمیت تقریباً 25 افراد کو گرفتار کر لیا گیا، مگر پولیس پرویز الہی کو گرفتار کرنے میں ناکام رہی اور چودھری پرویز الہی کے گھر پر چھاپے کا شدید رد عمل بھی سامنے آیا ہے۔ عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی قیادت کا پارا ہائی دکھائی دے رہا ہے۔ فواد چودھری نے واضح کیا ہے کہ مذاکرات اور انتقامی کارروائیاں ایک ساتھ نہیں چل سکتے۔ حکومت ماحول خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے اور اسی صورتحال پہ مذاکرات جاری رکھنے ہیں یا پھر نہیں۔ عمران خان آج آئندہ کا روڈ میپ بھی دیں گے۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا تارڑ نے بھی جوابی وار کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ مذاکرات الیکشن کے لیے ہیں، این آر او کے لیے نہیں۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے صدر پرویز الہی کے گھر پر پولیس اور اینٹی کرپشن کا دھاوا، مذاکرات کا مستقبل آخر کیا ہوگا؟ ہمارے آج کے پروگرام میں پینل کا تعارف میں آپ سے کراتی جاؤں تو ہمارے ساتھ ہوں گے امتیاز گل صاحب، نوید حسین صاحب، سلمان عابد صاحب، جواد فیضی صاحب اور نسیم صدیقی صاحب۔ سب سے پہلے بات کریں گے نوید حسین صاحب آپ سے۔ آج کل کا جو سیاسی ماحول چل رہا ہے، سیاسی بحران کی اس حالت کے مذاکرات ہونے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کریک ڈاؤن بھی جاری ہے، اس تمام تر صورتحال میں آپ یہ مذاکرات کس طرح ہوتے دیکھ رہے ہیں، ہو بھی پائیں گے یا نہیں؟ دیکھیں ایمن، ہم نے کل اسی شو میں بات کی تھی کہ مذاکرات کو اگر کامیاب بنانا ہے تو اس کے لیے جو ماحول ہے اس کو سب سے پہلے سازگار بنانا ہے۔ ماحول کو سازگار بنانے کے لیے کل بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ جو ہاکس ہیں، جو ہارڈ لائنرز ہیں، جو کہ سخت گیر ایلیمنٹس ہیں دونوں اطراف میں، وہ خواہ پی ٹی آئی میں ہیں، وہ خواہ جو ہے وہ پی ڈی ایم کی کولیشن میں ہیں، ان کو جو ہے ان کو لگام دینی ہوگی اور ان کو جو ہے ان کو تھوڑا سا جو ہے وہ سائڈ پہ کرنا ہوگا۔ لیکن یہ جو کل ہوا، کل رات میں جو ہوا چودھری پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جس طرح سے دھاوا بولا گیا، انٹرسٹنگلی آپ دیکھیں ایک فارمر وہ چیف منسٹر ہیں پنجاب کے، اور جس طرح سے دھاوا بولا گیا وہ ایسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کوئی ایک دہشت گرد وہاں چھپا ہوا ہے، کوئی بہت بڑا ایک کرمنل ایلیمنٹ وہاں پہ چھپا ہوا ہے کہ ان کے گھر کے صدر دروازے کو جو ہے وہ بختر بند گاڑی سے توڑا گیا، اور جس طرح سے پولیس والوں نے اور اینٹی رائٹس پولیس نے جس طرح سے ان کے گھر میں گھسے ہیں اور جس طرح سے وہاں سے خواتین کو گرفتار کیا گیا، میرے خیال میں یہ ایک بہت نامناسب اور بہت ان کالڈ فار، اور اسپیشلی ایٹ اے ٹائم جب کہ یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، جب کہ ملک میں جو سیاسی ایک ہیجان ہے، جو ایک ہیجانی کیفیت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ایک بہت اچھی پیش رفت ہوئی، اس میں اس طرح کا ریڈ کرنا مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور آج میں نے دیکھا کہ جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں راجہ پرویز اشرف، انہوں نے بھی اس کی جو ہے وہ کنڈمنیشن کی ہے، اس کی مذمت کی ہے، اور میرے خیال میں سب کو اس بات کی مذمت کرنی چاہیے۔ اور یہ لگتا یہ ہے جس نے بھی یہ ریڈ کیا ہے یا اس ریڈ کا جو ہے احکامات دیے ہیں، ڈسپائٹ دی فیکٹ
کہ جیسا کہ ابھی چودھری اعتزاز احسن نے اور خود جو ہے وہ مونس الائی نے یہ کہا کہ جس کیس میں ان کو گرفتاری کے لیے آئے ہیں اس میں ان کو ضمانت پہلے سے ہو چکی تھی اور وہ میڈیا پہ رپورٹ بھی ہو چکا تھا، تو پھر اس طرح کا ریڈ کرنا سمجھ میں نہیں آتا۔ یا تو جنہوں نے یہ ریڈ کیا ہے، کروایا ہے یا احکامات دیے ہیں وہ ان مذاکرات سے خوش نہیں ہیں، وہ ان مذاکرات کو جو ہے وہ نہیں دیکھنا چاہتے کہ یہ کامیابی کی طرف جائیں اور ملک جو ہے وہ سیاسی ہیجان سے اور اس افراتفری سے اور یہ بے یقینی اور غیر یقینی کی صورتحال سے جو ہے وہ نکلے۔ تو یہ ان کالڈ فار تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ ابھی جو خبریں آ رہی ہیں، کل فواد چودھری صاحب نے رات میں جو ٹویٹ کی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ نظر ثانی کرے، جس طرح کی انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں پی ٹی آئی کے جو لیڈران ہیں ان کے خلاف، تو ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مذاکرات کے اوپر نظر ثانی کرے۔ لیکن میرے خیال میں یہ ایک بہت پریگمیٹک ڈیسیژن تھا عمران خان صاحب کی طرف سے کہ انہوں نے جو ہے وہ مذاکرات کو کنٹینیو کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور آلدو کہ انہوں نے بڑا اسٹرانگلی کنڈیم کیا۔ تو اس طرح کی انتقامی کارروائیاں یہ سامنے نظر آ جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ اگر یہ کولیشن گورنمنٹ، یہ پی ڈی ایم کی گورنمنٹ، یہ جو ہے وہ نیب کے قانون میں ترمیم کر کے اور جو ہے وہ این آر او اپنے آپ کو دے سکتی ہے، تو پھر ایک ایسا کیس جس میں پرویز الہی صاحب کے گھر پہ جس طرح سے ریڈ کیا گیا، میرے خیال میں یہ بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں، اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے خلاف ہو رہا ہے، علی امین گنڈا پور کو دیکھ لیں، یہاں پہ ابھی جس طرح سے ان کو سندھ میں لایا گیا، کبھی شکارپور، کبھی مٹھی، کبھی کہاں لے کے جایا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات یہاں موجود ہیں کہ ایک ہی طرح کے چارجز میں مختلف کیسز جو ہے مختلف جگہوں پہ ملٹیپل کیسز جو ہے وہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس کے باوجود شاید پی ڈی ایم میں موجود کچھ لوگوں کی سیاسی انا اور اپنی انا کی تسکین کے لیے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، اور یہی میں دیکھ رہا ہوں کہ تو انٹرسٹنگلی جو سب سے امپورٹنٹ چیز یہاں پہ ہے کہ وہ ہمیں سخت گیر جو بھی ایلیمنٹس ہیں، کل ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب کا ایک اسٹیٹمنٹ آیا، میرے خیال میں نہیں ہونا چاہیے تھا، نہیں کہنا چاہیے تھا ایسے موقع پہ، جبکہ 1 سال کی ہیجانی کیفیت کے بعد جو ہے وہ مذاکرات ایک طرف دونوں اطراف جو ہے وہ بیٹھے ہیں خدا کر کے، تو ایسے میں یہ کہنا کہ ہمارے ڈیفنس منسٹر صاحب نے کہا کہ انہیں ان مذاکرات سے کوئی امید نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ جو کولیشن گورنمنٹ کے اندر ہیں وہ شاید چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ شاید عمران خان کو زج کرنا چاہتے ہیں، وہ شاید اپنی انا کی تسکین کے لیے اس ملک کو اور اس قوم کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھانا چاہتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہو گیا۔ امتیاز گل صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ جس طرح سے ابھی نوید حسین صاحب نے بھی کہا کہ حکومت جو انتقامی کارروائیاں کری ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ پرویز الہی کے گھر پر جو کریک ڈاؤن ہوا ہے اس میں حکومت کا ہاتھ ہے، اور اسی تمام تنازع میں جو مذاکرات ہیں اس کا مستقبل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیے ایمن، یہ 2 مختلف چیزیں ہیں۔ میرا تو اپنا یہ خیال ہے، ہو سکتا ہے میں غلط بھی ہوں، کسی نے ایک بہت اچھا جال بن رکھا ہے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ اور ان کے کچھ جو سخت گیر خیالات کے اور جو بغض عمران خان میں جل رہے ہیں ان کے ارد گرد، وہ جو کام بھی اس وقت کر رہے ہیں بھلے کوئی بھی کروا رہا ہے، اس سے پی ٹی آئی یا عمران خان کی مقبولیت میں یا ان کی جو سٹینڈنگ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہو رہی بلکہ اضافہ ہی ہو رہا ہے، چاہے وہ علی امین گنڈا پور ہوں، احسان نیازی ہوں، ان میں چاہے جو انہوں نے 500-600 کارکن ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں، 155 کیس عمران خان کے خلاف میرے خیال ہیں، کم از کم 155 کیس، تو اس سے اس جماعت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا بلکہ الٹا یہ سارا ان کی فیور میں جا رہا ہے۔ اب مذاکرات پہ اس کا کیا اثر پڑے گا، میں نہیں سمجھتا کوئی مثبت اثر پڑے گا، میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ کوئی منفی اثر پڑے گا، اس لیے کہ مذاکرات بہرحال کرنے ہیں۔ میرا خیال ہے عمران خان صاحب کو، ان کے ساتھیوں کو بالواسطہ پیغامات بھی پہنچا دیے گئے ہیں کہ یہ ایک موقع ہے آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے اس مشکل صورتحال سے نکلنے کا، آپ غیر ضروری طور پہ اصرار نہ کریں 14 مئی کو ہر حال میں پنجاب کے الیکشن کا، اور کسی متفقہ
تاریخ کوئی ایسی تاریخ جو کہ جولائی میں ہو اگست میں اس پہ راضی ہو جائیں تو پھر سب کی مشکل آسان ہو جائے گی. اور یہ پیغام اعلیٰ ترین جو اداروں کی طرف سے عمران خان کو پہنچا دیا گیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عمران خان مذاکرات کو جاری رکھیں گے اور ظاہر ہے اس کا بھی کوئی لٹمس ٹیسٹ ہوگا 2-4 ہفتے اور کچھ ضامن بھی ہوں گے جب اگر کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور معاملہ پھر پارلیمان کی طرف چلا جاتا ہے, کیونکہ جو مدت اب جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس اور ان کی جو مدت ہے اب ختم ہو رہی ہے, 90 دن کی جو مدت تھی انتخابات کی وہ بھی ختم ہو گئی ہے, تو اس کو آئینی طریقے سے کور بھی کرنا ہے. وہ کور کیسے کریں گے اس کا بنیادی طور پہ مذاکرات اب اس کے لیے ہوں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر میرا خیال ہے کہ انتخابات کے لیے تمام انتخابات بیک وقت کروانے کے لیے کسی تاریخ پہ بھی اتفاق کر لیا جائے گا. میں آپٹیمسٹ ہوں, یعنی پر امید رہتا ہوں, اور میری پر امیدی کی شاید وجہ یہ ہے کہ جو تھوڑی بہت سن گن ہم رکھتے ہیں اس سے لگتا یہ ہے کہ پیغام جہاں جہاں پہ پہنچانا تھا پہنچا دیا گیا ہے. صحیح. جواد صاحب, آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ عطا تارڑ کی جانب سے بھی یہ بیان سامنے آیا ہے کہ یہ جو تمام تر مذاکرات ہیں یہ الیکشن کے لیے ہیں, این آر او کے لیے نہیں ہے, تو اس سے تو لگتا ہے کہ جو کسی طور پر بھی حکومت اس طرح کی کسی چیز سے پیچھے ہٹنے والی نہیں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ مذاکرات کامیاب ہو پائیں گے یا ان کا کوئی مثبت نتیجہ نکل پائے گا یا پھر اس کے اثرات منفی ہوں گے؟ دیکھیے, مذاکرات کا نتیجہ تو مثبت نکلنا چاہیے, اور اس وقت جو ملک کی صورتحال ہے معاشی طور پر, سیاسی طور پر, اس میں تو دیر آئے درست آیت کہ مذاکرات تو شروع ہوئے, کم از کم پیغام تو پہنچنا شروع ہوئے, جس طرح امتیاز گل صاحب فرما رہے ہیں کہ پیغام تو پہنچ گئے. لیکن یہ دیکھیے, مجھے لگتا ہے یہ کہ پرویز الہی صاحب کے گھر چھاپا یا گرفتاری ہے نا, میرا خیال ہے عمران خان صاحب کی تقریر اب پہنچی ہے کہیں کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو ہے, لہذا اس کو گرفتار کر لیا جائے. دوسری جانب میں اپنے تئیں جو سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی بعض لوگ, بعض ذہن ایسے موجود ہیں جو پرویز الہی صاحب کو ہضم نہیں کر رہے, اور وہ بھی مل بھی سکتے ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. دوسری اور تیسری اہم بات یہ کہ اگر تو یہ ضمانت تھی جس طرح اعتزاز احسن صاحب فرما رہے تھے, تو پھر سوچ سمجھ کے ایسے ایکشن ہونے چاہیے. فرق نہیں رہ جائے گا نا عمران خان کی حکومت میں اور پی ڈی ایم کی حکومت میں, کہ میں نے کل بھی کہا تھا, جس طرح آج بھی حوالہ دیا گیا کل کے پروگرام کا, کہ رانا ثناء اللہ کو بھی پکڑ لو, ہیروئن ڈال دو, اور باقیوں کو بھی پکڑ لو, اور وہ سابق وزیر اعلیٰ ہے تو باقی بھی سابق وزیر اعلیٰ رہے. ہم نے یہاں دیکھا کہ خود اپنی حکومت ہو مسلم لیگ نون کی, وزیر اعظم پہ پاناما آئے, پھر اقامہ آئے, اس کی بیٹی کو بھی گرفتار کر لیا جائے, پھر وہ جو کہانیاں ہیں اذیت کی یا کیا کیا کرنے کی وہ سب کو پتہ ہے. لہٰذا یہ سلسلہ ہونا نہیں چاہیے. مگر اگر چودھری صاحب یا ان کے رفقا یا ان کے رشتہ دار کسی بھی چیز میں انوالو ہیں, اگر الزام بھی ہے, تو میرا خیال ہے چھپنا نہیں چاہیے. ریاست مدینہ میں تو سامنے آ جاتے ہیں سارے, عدالت کا سامنا کرتے ہیں, اور خان صاحب بھی بے شک بالٹیاں رکھ کے ہی سر پہ, لیکن عدالت آنا تو شروع ہوئے ہیں نا, تو پھر سامنا کرنا چاہیے جس طرح باقی لوگ بھی کرتے رہے ہیں, ان کو بھی سامنا کرنا چاہیے. اتنے بڑے وکیل آ کے میڈیا پہ بات چیت کر رہے ہیں, تو انہیں ہائر بھی کر لیں, انہیں وکیل بھی کر لیں, اور منصفی بھی چاہیں وہ ہو سکتی ہے. لیکن یہ جو ہے نا کہ جی فلاں کو پکڑے نہیں ورنہ مذاکرات نہیں ہوں گے, مسئلہ تو وہی ہے کہ الیکشن کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں, باقی کسی کے کیسز کو معاف کرنے کے حوالے سے یا کس کے کیس ختم کر دیے جائیں اس حوالے سے مذاکرات نہیں ہو رہے. لہذا دونوں, میں تو طرفین سے یہ درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ معاملہ فہمی کے ساتھ آگے بڑھیں تاکہ ملکی معاملات جو ہیں بہتر ہو سکیں. مہنگائی بھی عروج پہ ہے اور آوازاریاں بھی عروج پہ ہیں, سیاسی مخاصمتیں اس قدر نہیں بڑھنی چاہیے. صحیح. سلمان صاحب, بات کی جا رہی تھی سیاسی بحران کو حل کرنے کی, ٹیبل ٹاک کی, مل بیٹھے بھی, مذاکرات کے 2 دور بھی ہوئے, لیکن اب پھر وہی شرطیں, وہی باتیں کہ فلاں کی گرفتاری نہیں ہونی چاہیے, ڈیٹ یہ ہونی چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس تمام تر صورتحال میں کوئی بہتر حل سامنے آئے گا؟ دیکھیے, یہ جو بیٹھنا ہے یہ خود ایک بہتر حل کی طرف پیش رفت ہے, اور یہ جو میز سجائی گئی ہے نا, یہ بڑی سوچ سمجھ کے سجائی گئی ہے. یہ ایسے نہیں ہو گیا کہ آج مسلم لیگ نون کو خیال آ گیا اور پی ٹی آئی کو خیال آ گیا اور یہ جا کے بیٹھ گئے. ان کو بٹھایا گیا ہے, ان کو پیغام دیا گیا ہے, اور پیغام کیا یہ دیا گیا ہے کہ آپ بیٹھ کے کوئی سیاسی اتفاق رائے کریں, وگرنہ عدالت بھی موجود ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی موجود ہے.
پھر جو فیصلہ ہوگا وہ بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اور ابھی بھی یہ جو سیاسی مفاہمت چل رہی ہے یہ ایک طرف اور عدالتی فیصلہ ایک طرف, اور ابھی عدالت کا فیصلہ بھی آنا ہے. اس لیے اگر یہ مفاہمت نہیں ہوگی تو پھر عدالت تو ایکشن میں آئے گی, پھر عدالت تو اپنا فیصلہ سنائے گی, پھر وزیر اعظم کے اوپر نااہلی بھی آ سکتی ہے, ان کے اوپر جو ہے توہین عدالت بھی لگ سکتی ہے. تو اس لیے یہ بڑی سوچ سمجھ کے لگائی گئی ہے, کیونکہ یہ بہت عرصے سے کہا جا رہا تھا کہ انتخابات پورے ملک میں ایک ہی وقت پہ ہونے چاہیے. اب یہ اتفاق ہو گیا ہے. اب اتفاق کس کے اوپر نہیں ہے؟ اتفاق اس کے اوپر نہیں ہو رہا کہ وہ جولائی میں ہونے چاہیے یا اکتوبر میں ہونے چاہیے. یہ بھی ہو جائے گا. جنہوں نے میز سجائی ہے وہ یہ بھی اتفاق کروا لیں گے. گیو اینڈ ٹیک ہوگا, کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ بات, 2 مہینے ان کو آنا پڑے گا, ادھر سے ان کو آگے جانا پڑے گا. تو مفاہمت جو ہے وہ ہوگی. اس کی ایک وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ جن لوگوں نے یہ میز سجائی ہے وہ نہیں چاہتے کہ اداروں کے درمیان اور سیاستدانوں کے درمیان یا پارلیمنٹ کے درمیان کلیش ہو. وہ جو کلیش ہوگا وہ اور زیادہ خطرناک نتائج پیدا کر دے گا, اور وہ باقاعدہ پھر آپ کی کانسٹیٹیوشن کی جو آئین کی جو سپرمیسی ہے اس کے اوپر بھی سوالات اٹھیں گے. اداروں کی بالادستی کے سوالات بھی آ جائیں گے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, عدلیہ کی بالادستی ہے, کس کو ہم نے بالادست کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ایک راستہ نکالا جا رہا ہے کہ ہم اس بڑے ٹکراؤ سے بچ سکیں جو ہمیں اس وقت جسے کہتے ہیں ریٹرن آن دا وال نظر آ رہا ہے. اور یہ بڑی اچھی کوشش ہے, اور یہ دیکھ لیجئے آج اس کا ایک ریفلیکشن آ گیا ہے. جو بات ابھی نوید حسین صاحب نے کی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ مذاکرات چلیں گے. یہ جو ابھی کہا جا رہا ہے نا کوئی این آر او مانگا جا رہا ہے, وہ بھائی کس سے این آر او مانگا جا رہا ہے؟ کون این آر او مانگ رہا ہے؟ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں ان کو ختم کرے. یہ کوئی این آر او ہے؟ اب آپ مجھے بتا دیں علی امین گنڈا پور کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے کیا یہ این آر او کا نتیجہ ہے؟ یا جو رات پرویز لائی صاحب کے گھر میں ہوا ہے کہ کوئی این آر او کا نتیجہ ہے؟ بھائی یہ وہ چیزیں ہیں جس میں آپ نے جو انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. اگر آپ نیگوسیشن میں آئیں گے, بات چیت میں آئیں گے, تو آپ کو ایک سازگار ماحول بنانا ہے. اگر آپ اس طرح سے گرفتاریاں کریں گے, ایک طرف مذاکرات چلیں گے, دوسری طرف آپ کہیں گے رات کو چھاپے مارنے, رات کو گرفتار کرنے, یہ این آر او کی عادت ہے مسلم لیگ نون کے اندر, کیونکہ اس کا پورا ٹریک ریکارڈ ہے این آر او کے اوپر. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمیں سب کو زیادہ زور دینا چاہیے میڈیا کے اندر بیٹھ کے کہ اب یہ مذاکرات کسی منطقی انجام پہ پہنچے, مثبت انداز میں سامنے آئے, اور ایک جنرل الیکشن کے اوپر ایک بڑا فریم ورک بن کے سامنے آئے. کیونکہ دیکھیے نا, مسئلہ صرف انتخابات کی تاریخ کا نہیں ہے. انتخابات کی تاریخ کے ساتھ ساتھ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بننے ہیں, اور ابھی یہ جو نگران حکومتیں ہیں ان کا مستقبل کے بارے میں بھی بات ہونی ہے. پھر ایک الیکشن فریم ورک بننا ہے, پھر اس کے بعد الیکشن کی ٹرانسپیرنسی کے مسائل ہیں, پھر اس میں جو اسٹیبلشمنٹ کی جو سیاسی مداخلتیں ہمیشہ رہی ہیں ان سے کیسے باہر نکلنا ہے. تو ابھی تو بہت سے سوالات ہیں جن کے اوپر بیٹھ کے ڈسکشن ہونی چاہیے, اور یہ سب لوگ اس کے اوپر کریں. اور جو بات ابھی کہی بھی گئی ہے نوید صاحب کی طرف سے کہ دونوں طرف سے, چاہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہے اور جو وہاں پہ جو لوگ بھی ہاکش ہیں ان کو روکا جانا چاہیے. اور اس میں سمجھتا ہوں آصف علی زرداری صاحب نے بھی بڑا رول پلے کیا ہے اس سارے مذاکرات میں, اور اس میں آرمی چیف کا بھی بڑا رول ہے, اور اس میں سپریم کورٹ کا بھی بہت دباؤ ہے کہ بھائی بیٹھیے, بیٹھ کے مسئلہ کا حل نکالیں. ہم اس قسم کے ایڈونچرزم اور اس قسم کی مہم جوئی جو ہے شاید افورڈ نہ کر سکیں جو اس وقت پاکستان میں ہمیں دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے. صحیح. نسیم صاحب, جیسے کہ بھی آج یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ عمران خان آگے کی روڈ میپ کا فیصلہ کریں گے کہ آگے مذاکرات ہونے ہیں یا نہیں ہونے کل کے کریک ڈاؤن کے بعد, کیونکہ کافی خائف نظر آتی ہے پی ٹی آئی قیادت. اور اس سے پہلے کل بھی یہ کہا گیا تھا, کریک ڈاؤن سے پہلے بھی فواد چودھری نے کہا تھا یہ گرفتاریاں جو ہے, انہوں نے امین گنڈا پور کی گرفتاری کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بند کی جائے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب پی ٹی آئی کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا؟ آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات آگے بڑھ پائیں گے اور بہتر طریقے سے انجام پائیں گے؟ ایمن, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا, بڑا چپتا ہوا سوال بھی ہے. آج کل جو معاملات پاکستان کے اندر چل رہے ہیں, میں تو یہاں پہ یہ کہوں گا, دیکھیں مذاکرات تو چلنے چاہیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تمام جو ہمارے پارٹیسپینٹس ہیں وہ اس بات سے ایگری کرتے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ سبق نہیں سیکھ رہے ماضی سے کوئی بھی. 90 کی پولیٹکس اگر آپ یاد کریں تو کس طرح مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی پہ کیچڑ اچھالتی تھی, پیپلز پارٹی ان کے اوپر کیچڑ اچھالتے تھے, مڈ ٹرم الیکشن ہوتے تھے, اسمبلیاں توڑ دی جاتی تھی. پھر جب مشرف کا مارشاء اللہ 12 اکتوبر 1999 کو لگا تو اس کے بعد لندن میں ان سب کو ہوش آیا کہ ہمیں کوئی چارٹر آف ڈیموکریسی کرنا چاہیے. پھر آل پارٹیز کانفرنس بھی وہاں پہ ہوئی. لیکن جب واپس آئے تو آپ نے دیکھا کہ جب پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور ان کے اوپر برا وقت آیا تو نواز شریف صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ پہنچ گئے ان کی لیگ پولنگ کے لیے. سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے یوسف رضا گیلانی کے خلاف, تو کہتے ہیں کہ تم اترتے کیوں نہیں ہو, تم مانتے کیوں نہیں ہو, یہ کوئی جنگل کا قانون ہے. اسی طرح پھر جب نواز شریف کا دور آیا تو اس وقت جس طرح پیپلز پارٹی نے ان کی مخالفت کی, یا پہلے دور میں جو جسٹس افتخار والا معاملہ تھا اس پہ آصف علی زرداری نے پہلے معاہدہ کیا مری میں, پھر انہوں نے کہا کہ یہ کوئی آسمانی ضعیفہ تو نہیں ہے. چلے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی, پہلی دفعہ گورنمنٹ آئی تھی,
कई चीज़ें तो उनके दौर में वो थी जो नवाज शरीफ के अपने ही दौर में पनामा बना था। आसिफ अली जरदारी के ऊपर जो फेक अकाउंट्स थे वो नून लीग के ही दौर में बने थे। हाँ, कुछ गिरफ्तारियां हुई, जैसे हनीफ अब्बासी थे, राना सनाउल्लाह थे, तो पीटीआई ने कोई इतना जुल्म और तशद्दुद इस किस्म का नहीं किया जितनी फिस्तायत इस हुकूमत के दौर में नजर आ रही है। और मैंने तो जिंदगी में पहली दफा देखा है कि किसी निगरान हुकूमत के दौर में इस किस्म के वाकयात आ रहे हैं, जो जमान पार्क में हुआ, जो कल परवेज इलाही साहब के, मेरे ख्याल से ये अभी पुलिस ताज़ा कच्चे के इलाके से आई है ना, तो वो ट्रांस में से नहीं निकल सकी और वो यही समझ रही कि हम कच्चे के इलाके में महज़ब माशरे में, हमने देखा है पुलिस को जाते हुए बरतानिया में भी, अमेरिका में भी, कि अगर उन्होंने किसी को गिरफ्तार होना होता है तो लाउड स्पीकर पर ऐलान करते हैं, वो काफ़ी टाइम उनको देते हैं, 2-3 घंटे मैंने देखा पुलिस खड़ी रहती है, कोई एक्शन नहीं करती, उसके बाद वो कोई इकदाम उठाते हैं। यहाँ पे तो देखें ना कि क्या ट्रेनिंग है, ये इसमें सीएसपी अफसरान भी हैं, बड़े बड़े ओहदों वाले लोग हैं, डीआईजी हैं, आईजी हैं, इनकी क्या ट्रेनिंग है, किस तरह ये औरतों के साथ जुल्म कर रहे हैं, शीशे तोड़ रहे हैं, दीवारें फैलांद रहे हैं। पुलिस और डाकुओं में क्या फर्क रह गया? पुलिस तो प्रोटेक्शन के लिए होती है। और मैं अपने पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों की बहुत कदर करता हूं, क्योंकि ये हमें बहुत दहशतगर्दी के वाकयात से बचाते हैं, अपनी जानें हमारे लिए कुर्बान करते हैं। लेकिन जब बच्चा इस किस्म के वाकयात देखता है तो वो कितनी नफरत फैलती है इन इदारों के लिए। तो इनको सोचना चाहिए कि अगर इनके ऊपर से भी कोई इनको गलत ऑर्डर दे रहा है तो ये मानने से इनकार कर दें। किसी की बाप की नौकरी तो है नहीं, जाती है तो जाए। आपको जो है अखलाक बास्ता रह के आप इस तरह के महज़ब मुआशरे में रह के इस किस्म के काम ना करें, इससे कोई नेकनामी नहीं बनती। सवाल का जवाब देता हूं कि मुज़ाकरात की तरफ तो बढ़ना चाहिए और मेरे ख्याल से मुज़ाकरात को नाकाम करने के आगे बढ़ना चाहिए। दौर और मंगल को अब तीसरे दौर का आगाज होगा। प्रोग्राम में यहाँ वक्त है ब्रेक, और ब्रेक के बाद हमारा सवाल ये होगा कि आज आर्मी चीफ ने मिलिट्री अकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड से अहम खिताब किया है। अवाम और फौज के दरमियान दरार डालने वाले दुश्मनों को दो टोक पैगाम दिया है। मौजूदा दाखिली और खारजी सूरत हाल में आर्मी चीफ का खिताब कितना अहम है, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, बात करेंगे आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने काकुल में कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से अहम खिताब किया है। उन्होंने अपने खिताब में दाखिली और खारजी उमूर का अहाता किया और दुश्मनों को ललकारा। और बरी सिपा सालात ने कौम को पैगाम दिया कि दुश्मन अवाम और मुसल्लह अफवाज के दरमियान दरार डालने की साजिशों में मसरूफ़ है। वो रियासी और समाजी हम आहंगी को मुतासिर करना चाहता है। हमें अपनी ज़ाहिरी और छुपे हुए दुश्मन को पहचानना होगा और इस ज़मीन में हकीकत और इबहाम में वाज़ेह फ़र्क रवा रखना होगा। आर्मी चीफ ने दो टोक अल्फाज में कहा है कि अमन के लिए हमारी कोशिशों को किसी सूरत कमज़ोर ना समझा जाए। पाक फौज अपने फ़र्ज़ को निभाने के लिए हम वक्त तैयार है और हम अपने मातृ वतन के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। उन्होंने दुनिया को भी पैगाम दिया कि पाकिस्तान ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा। और इसी से मुतालिक हमारा आज का सवाल है कि मौजूदा दाखिली और खारजी सूरत हाल में आर्मी चीफ का खिताब कितना अहम है। इम्तियाज़ गुल साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है, उन्होंने वही बातें दोहराई जो हम जनरल कियानी, जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा से सुनते आए हैं। और मुझे तो सिर्फ इस बात की समझ नहीं आती कि फ़ौज के सरबराह को इतने ड्रामाई अंदाज में इस नौयत के ख़िताब करने की और उसको फिर घंटों तक टेलीविज़न पर दिखाने की क्या ज़रूरत है। एक ऐसी सूरत हाल में जबकि मुल्क शदीद इक़्तिसादी बहरान से दो चार है। मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल में मुल्क के अवाम, वो अवाम जो कि महंगाई और गुर्बत के नीचे इस वक्त पिसे हुए हैं, वो इस तरह की जज्बाती तकरीरों से मुतासिर हो सकेंगे। आवाम को रिलीफ चाहिए, आवाम को अपने मसाइल का हल चाहिए। और इसमें बड़ी अफसोसनाक बात 2 रोज़ पहले वाशिंगटन में भी हुई, जहां हमारे सफ़ीर मसूद खान ने एक सेमिनार में कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर जो पाबंदियां लगी हैं दिफाई साजो सामान की फराहमी पे, वो ख़त्म करनी चाहिए। यानी हमें वो हथियार चाहिए, उसके लिए हम नया कर्जा लेंगे। जबकि बड़ा अच्छा उनको जवाब भी फिर मिल गया। अमेरिका की एक सीनियर एहलकार थी साउथ एशिया की, उन्होंने कहा कि पहले आप IMF के साथ जो आपका मुआहदा जो तय हुआ है, जो इस्लाहात के आपने जो वादे किए हैं वो करें। तो बड़ी अच्छी बात है, आर्मी चीफ ने अपने पैगाम का उस अहद का इयादा किया जो अहद वो उठाते हैं ये अहम ओहदा संभालते हुए। लेकिन बतौर पाकिस्तानी हम सबको इस बात पे ज़रूर फ़िक्र होनी चाहिए कि
جس کام کے لیے ہم فوج رکھی جاتی ہے، جس کام کے لیے فوج پاکستان میں موجود ہے، اس کا بار بار اعادہ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ اچھا امتیاز صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو آپ کسی برکس کا حصہ بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ریجن کا ایک حصہ اپنی کرنسی لانے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ پاکستان بہت سارے مواقع کھو چکا ہے۔ پاکستان کے اوپر اب نہ چین اعتماد کرتا ہے، نہ دوسرے کوئی دوست ممالک کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات بھی، ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمارا نظام، ہمارا ملک بحیثیت مجموعی اپنی ساکھ کھو چکا ہے۔ ہمارے رہنما چاہے وہ فوجی ہیں چاہے سول ہیں، وعدے بہت کرتے ہیں، بار بار وعدے کرتے ہیں، پھر وعدہ خلافی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے IMF اس وقت انتہائی سختی دکھا رہا ہے، اور اسی وجہ سے امریکی اہلکار نے ایک بار پھر اس امر کا اعادہ کیا کہ آپ پہلے IMF کے ساتھ اپنے جو معاہدہ کیا ہے اس پہ عمل درآمد کریں، پھر ہم سوچ سکتے ہیں کہ آپ پہ جو پابندیاں لگی ہیں وہ ہم ختم کریں یا نہ کریں۔ جی نوید صاحب، آپ کیا کہیں گے؟ اچھا ایمن، دیکھیں میرے خیال میں سب سے پہلے کانٹیکسٹ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آرمی چیف نے جو کاکول میں جو تقریر کی تو اس کا کانٹیکسٹ سب سے پہلے سمجھنے کی، اور جیسے امتیاز گل صاحب نے کہا کہ بار بار اس کو میڈیا پہ دکھایا گیا، تو کانٹیکسٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہم سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ انہوں نے کہا کیوں ہے۔ آپ دیکھیں ابھی جو ہے وہ فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ گوا جا رہے ہیں، انڈیا جا رہے ہیں، جہاں SCOs کے وزرائے خارجہ کی جو ہے وہ میٹنگ ہونی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج آتا ہے وہاں انڈیا سے کہ انڈین فارن منسٹر جے شنکر جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے ہمسائے کے ساتھ جو کہ ہمیشہ سے دہشت گردی کو جو ہے وہ پروموٹ کرتا ہے اور اس کو ایز اے ٹول یوز کرتا ہے ان ڈیلنگ ود انڈیا، تو ان کے ساتھ ہم کوئی جو ہے وہ دو طرفہ بات یا میٹنگ نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ایک اس کا حصہ تھا۔ دوسری طرف آپ یہ دیکھیں کہ ایک میڈیا کے اوپر ایک کلپ چلا جہاں پہ فارمر آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی ایک آف دی ریکارڈ بریفنگ کا ذکر کیا گیا، جہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی ہمارے ٹینک جو ہیں وہ نہیں چل سکتے، ہمارے پاس تیل نہیں ہے، اور ہمارے پاس جو ہے وہ فوج کو موبلائز کرنے کے ریسورسز نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ تیسری چیز جو ہے وہ جو سوشل میڈیا پہ اس وقت ایک کیمپین چلی ہوئی ہے، وہ اداروں کے خلاف، وہ جوڈیشری کے خلاف، وہ فوج کے خلاف، ہمارے سیکیورٹی کے اداروں کے خلاف۔ تو یہ تینوں چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو آرمی چیف کا یہ خطاب جو ہے وہ ایک میسج تھا۔ انہوں نے 3 میسیجز دیے۔ ایک تو انہوں نے سوشل میڈیا کی طرف جو ہے وہ انڈائریکٹلی ذکر کیا، اور میرے خیال میں DG ISPR نے اس دن اپنی پریس بریفنگ میں جو ہے اس کو تفصیلی اس کا ذکر کر دیا تھا کہ یہ عوام میں اور فوج میں درار ڈالنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری طرف دوسرا میسج جو تھا وہ انڈیا کو تھا کہ ہمارے پاس ہماری یہ جو امن کی خواہش ہے، بیکاز فارن منسٹر بلاول بھٹو زرداری کا انڈیا جانا آفٹر اے لانگ ٹائم یہ ایک اتنے ہائی لیول پہ ایک جو ہے وہ انگیجمنٹ ہو رہی ہے، تو یہ ہماری امن کی خواہش ہے، اس کو جو ہے وہ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ تیسری چیز جو تھی وہ جو جنرل باجوہ کے اسٹیٹمنٹ نے یا ان کی آف دی ریکارڈ بریفنگ نے جو کہ سامنے آئی، اس نے جو ڈیمیج کیا، ہم نے دیکھا کل پرسوں جو ہے وہ ISPR کی طرف سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آیا اور اس میں اس کو کلیریفائی کیا گیا کہ جنرل باجوہ کے اسٹیٹمنٹ کو آؤٹ آف کانٹیکسٹ جو ہے وہ کوٹ کیا گیا ہے۔ تو آج یہ کہنا دشمن کو یہ پیغام دینا کہ ہم تیار ہیں اور ہم اگر ضرورت پڑی تو جو ہے وہ پاک فوج تیار ہے ملک کا دفاع کرنے کے لیے، تو یہ 3 جو میسیجز تھے وہ انہوں نے آرمی چیف نے دیے اور بڑے اچھے طریقے سے دیے۔ ایک چیز جو آپ نے ابھی ذکر کیا تھا، میں اجمالاً ذکر کر دوں کہ جو آپ نے کہا کہ پاکستان برکس کا حصہ بن سکتا ہے۔ برکس میں میرے خیال میں ابھی انفارملی کوئی 12 کے قریب جو ہے وہ اپلیکنٹس ہیں، اور جو ڈی ڈالرائزیشن ہو رہی ہے وہ پاکستان کو بھی ان اے وے افیکٹ کرے گی۔ آپ یہ دیکھ لیں پاکستان ابھی جو رشیا سے تیل لے رہا ہے
तो वो तेल उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर में नहीं होगी, मेरे ख्याल में वो एक मिडल ईस्टर्न कंट्री की करेंसी में होगी। आप ये देख लें यहाँ पे चाइना और रशिया, इंडिया और रशिया और इंडिया और यूएई, मेरे ख्याल में इंडिया भी कोई 10-12 ममालिक के साथ जो है इन टॉक्स है जो है वो लोकल करेंसी में ट्रेड करने के लिए। तो चीज़ें मेरे ख्याल में जो रीजनली और ग्लोबली हो रही हैं वो पाकिस्तान को भी इफेक्ट करेंगी। जी, पाकिस्तान को इफेक्ट करेंगी। जवाद साहब, आप क्या राय रखते हैं? देखिए, जिस तरह अभी नवीद हुसैन साहब ने बताया ना कि वाकई जो मसाइल हैं इस वक्त, और फिर ये भी सवाल था कि ये छुपा हुआ दुश्मन है कौन, यकीनन वही दुश्मन है ना जो किसी भी नाम से, अब इंडिया से कुछ ऐसे जो अकाउंट होल्डर हैं वो हमारे ही नाम मुसलमानों वाले रख के या बैरूनी दुनिया में, और वो फौज के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम जो चलाते हैं उनका इशारा उधर भी। और अगर बहुत ज्यादा छुपे हुए की बात करेंगे तो पाकिस्तान में फिर किसने फौज के हवाले से बहुत ज्यादा ट्रेंड्स बनवाए और बहुत ज्यादा गुफ्तगू की और बहुत ज्यादा जो मुहिम में हिस्सा लिया। लिहाजा बड़ा वाज़ेह मैसेज है और सबको है कि फौज भी तैयार है हमा वक्त अपने मुल्क के दिफा के लिए, लेकिन वो जो अंदाज है ना कि फलां जर्नैल यूं, उसके कहने पे यूं हो गया, सानू तो पता ही कोई नहीं सी, वो कहते थे तो हो जाता था, उनके कहने पे असम्बलियां भी तोड़ बैठा मैं, ये सब कुछ भी उन्होंने इसमें कह गए हैं कि जो लोगों के जहन में ये चीजें डाली जा रही है ना कि फौज ने ये सारे फैसले कराए, फौज हमसे ये करवाती रही, फौज ने ये गलत काम किया, फौज ने हमारे साथ ये जुल्म किया, फौज ने हमारे साथ ये ज्यादती की। लिहाजा बड़ा वाज़ेह पैगाम है कि फौज और अवाम के माबैन उस रिश्ते को कमजोर न किया जाए, कोई ऐसी साजिश न की जाए जिससे हमारे फौजी जवानों का मोराल भी वो कम सतह पे खुदा न खास्ता आ जाए, और जिनसे वो खिताब कर रहे थे वो भी तो कच्चे ज़हन के हो सकते हैं ना, वो अभी पास आउट अगर हो रहे हैं तो वो भी तो सोशल मीडिया देख सकते हैं ना, उनके ज़हन में अपने ही इदारे के बारे में क्या क्या ख्यालात आ सकते हैं। लिहाजा ये देयर इज नो डाउट अबाउट इट के अहम खिताब था और ज़रूरी था, और ये वाज़ेह मैसेज भी था कि बस करो, इंसान बन जाओ, इस तरह की हरकतें ना करो। सही। सलमान साहब, आप क्या कहेंगे? आज एक बड़ा अहम खिताब हुआ और दुश्मन को भी और अवाम को भी एक बड़ा दो टोक और वाज़ेह पैगाम दिया गया, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी तकरीर थी, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था, बड़े दो टोक पैगाम दिए गए, लेकिन सवाल यह है कि इन तमाम चैलेंजेस से निमटने के लिए महज तकरीरें तो आपका साथ नहीं देंगी ना। देखिए, बुनियादी मसला क्या है, हमें अपने ग्रे एरिया को रिजॉल्व करना है। पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जो दाखिली इश्यूज हैं, आपकी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं, आपके इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, आपकी इकॉनमी से जुड़े हुए हैं, आपकी गवर्नेंस से जुड़े हुए हैं, आपके आम आदमी के मामलात हैं। भाई, जब तक अब ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर लिखा हुआ था ना कि हम लोगों को एम्पावर करेंगे, लोगों की गवर्नेंस को इंप्रूव करेंगे, अपने सिस्टम्स को रिफॉर्म्स करेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि ये महज आर्मी चीफ की तकरीर अपनी जगह बड़ी अहमियत की हामिल है, लेकिन जो हमारा इस वक्त का गवर्नेंस मॉडल है उसको ठीक किए बगैर आप कैसे, मुझे बताइए, कि रीजनल चैलेंजेस से और इंटरनेशनल चैलेंजेस से डील कर सकेंगे? ये जो फासले पैदा हो गए हैं लोगों के दरमियान, उसकी एक बड़ी वजह भी है कि लोगों के बुनियादी फंडामेंटल्स जो हैं वो इस वक्त वायलेट हो रहे हैं। महंगाई आपने कहां पहुंचा दी है? अभी पिप्स की रिपोर्ट आई है, कितने लाख नौजवान जो हैं, जो ग्रेजुएट्स हैं, उनके लिए रोजगार नहीं है इस मुल्क के अंदर। तो इसलिए मुझे लगता यह है कि भाई आप सारे चैलेंजेस को डील करें, लेकिन पाकिस्तान की रियासत के अंदर जो ग्रे एरिया है उनको कैसे डील करना है, उन चैलेंजेस को कैसे निपटना है, उसको डील करके आप रीजनल कॉन्टेक्स्ट में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे, आप इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। आप डिजिटल मीडिया की बात कर रहे हैं, डिजिटल मीडिया में लोगों को एजुकेट भी तो करें ना, लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, इसको एजुकेशनल पार्ट के साथ रिलेट करना पड़ेगा। वो जो नैरेटिव बिल्डिंग के मामलात हैं उसमें एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन कहां खड़े हैं? तो मुझे लगता है कि बहुत से ग्रे एरिया हैं जो पाकिस्तान के अंदर है, लेकिन हो क्या रहा है, सारे मसले फौज ने हल करने हैं। भाई, आपकी हुकूमतों ने क्या करना है? आपकी हुकूमतें जो हैं वो तो जिन चीजों पे तवज्जो देनी चाहिए, गवर्नेंस के मॉडल के ऊपर, महंगाई के ऊपर, माशियात के ऊपर, वो उन चीजों पे तो कोई तवज्जो नहीं है। हम तो इस वक्त कुछ और इश्यूज के अंदर इन्वॉल्व हो गई है हमारी हुकूमतें, किसी को अपना दीवार से लगाना है, किसी को गिरफ्तार करना है, किसी को पकड़ना है, किसी की अपने बरात लेके कितनी होगी, किसकी कितनी कम है, जुडिशरी के खिलाफ कैसे कैंपेन चलानी है। तो जो असल इश्यूज हैं, जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं, जब तक आप उस पर तवज्जो नहीं देंगे, अब मैं नहीं समझता कि आप इतने बड़े चैलेंजेस से इस तरह से डील कर सकेंगे जिस तरह हम डील करना चाहते हैं। सही। नसीम साहब, अगर मौजूदा दाखिली और इलाकाई सूरत हाल को सामने रखा जाए, तो आज के खिताब को देखकर आप क्या कहेंगे?
देखें एमन, सबसे बड़ी बात यह कि पाकिस्तान के अंदर भी उसके दुश्मन मौजूद हैं। हमारे हमसाए में आप भले ईस्टर्न बॉर्डर ले लें या वेस्टर्न बॉर्डर ले लें, दोनों तरफ हमारे दुश्मन मौजूद हैं और हमारी फ़ौज को हमेशा चाको चौबंद रहना पड़ता है। मुझे ये खिताब इस लिहाज से अच्छा लगा कि जब से चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने ओहदा संभाला है तो पहली दफ़ा उनको खुल के सुनने का मौका मिला। और जो हमारे मुल्क का सिपह सलार है वो लाजमी बात है, ये फ़ौज है, हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, ये हमारी हिफाजत करते हैं, हमारी बच्चों की हिफाजत करते हैं, जिसकी वजह से हम सुकून से सो सकते हैं। आपने देखा कि अगर किसी मुल्क को तबाह करना हो तो सबसे पहले आप उसकी फ़ौज को तबाह कर दें, उसके बाद मुल्क खुद ही तबाह हो जाएंगे। आपके सामने इराक की मिसाल है, लीबिया की मिसाल है, सीरिया की मिसाल है। तो पाकिस्तान में जो है वो बहुत अहमियत रखती है फ़ौज, और हमेशा इन्होंने दुश्मन को जो है उनके दांत खट्टे किए हैं। 71 की जंग हो, 65 की जंग हो, या पिछले दिनों आप देखें कि दहशतगर्दी की जंग चल रही थी, तालिबान जो है वो सवात तक पहुंच गए थे, कोई कहता था मारगला की पहाड़ियों तक पहुंच गए, लेकिन हमारी फौज ने उनको उठा के पीछे फेंका और मुल्क के अंदर अमन लेके आए। तो डेफिनेटली जब पीएमए के कैडेट से खिताब होता है तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बिल्कुल इस तरह स्ट्रांगली वहां पे मैसेज देता है ताकि जो बच्चे तैयार होके जा रहे हैं उनमें वलवला हो, उनमें ये ख्वाहिश हो कि हमने पाकिस्तान की हिफाजत करनी है, अपने मुल्क की हिफाजत करनी है। अगर आप उनको डीमोरलाइज कर देंगे सोशल मीडिया के जरिए या किसी और तरीके से, तो वो क्या जाके जंगें लड़ेंगे। अभी भी वो बॉर्डर पे जाते हैं, वो सियाचिन पे जाते हैं, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से बड़ी फर्म उनकी तकरीर थी और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने तमाम लोगों को मैसेज दिया। उन्होंने आवाम का भी बोला कि आज आर्मी चीफ की जानिब से बड़े वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में पैगाम दिया गया है। आवाम और फौज मुत्तहिद हैं और मुल्क का दिफा करना जानते हैं। वक्त है ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारा सवाल ये होगा कि सियासतदान आपस में ही दस्तो गिरबां हैं, अवामी मसाइल मुसलसल नजरअंदाज किए जा रहे हैं और महंगाई के तूफान ने अवाम का जीना दो भर कर रखा है। ऐसा कब तक चलेगा, अवाम कब तक पिसेंगे, इस पर राय लेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करेंगे सियासतदान आपस में ही दस्तो गिरबां हैं और अवामी मसाइल मुसलसल नज़रअंदाज होकर रह गए हैं। महंगाई तारीखी बुलंदियों पर है। हफ्तावार महंगाई की शरह 47% तक जा पहुंची है और हुकूमत ने अद्वियात की कीमतें भी 70% बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। आलमी इदारों की जानिब से मुल्क की मईशत और महंगाई के हवाले से मजीद खतरे की घंटियां बजाई जा रही हैं। द इकोनॉमिस्ट ने पेशगोई भी की है कि पाकिस्तान में आइंदा माली साल महंगाई में मजीद इजाफा होगा, बेरोजगारी बढ़ेगी और सर सूद में 2% इजाफा होने का इम्कान है। साबिक वफाकी वजीर मिफ्ता इस्माइल ने भी दावा किया है कि हमारा निज़ाम वो सीधा हो चुका है और दुनिया अब हमें पैसे देने को तैयार ही नहीं है। और दूसरी जानिब IMF प्रोग्राम भी ताहाल तातुल का शिकार है। सवाल हमारा ये है कि सियासतदान दस्तों गिरबां हैं, अवाम कब तक इसकी कीमत चुकाएंगे। नवीद साहब, आप नहीं समझते कि तमाम तर सियासी लड़ाई में, इस आईनी बहरान में सिर्फ अवाम पिसते जा रहे हैं? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? एमन, मेरे ख्याल में आखिर कब तक का जो सवाल है ये हमें एटलीस्ट 2026 तक तो मुझे कोई अच्छाई की उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो क्यों नहीं आ रही, आप देखें कल जो है वो मीडियम टर्म इकोनॉमिक फ्रेमवर्क जो फॉर द फिस्कल ईयर 2023-24 जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू किया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो आपका GDP ग्रोथ है वो 3.5% रहेगी। मजे की बात यह है कि वो नाअहल, निकम्मा और इनएक्सपीरियंस्ड नालायक जो प्राइम मिनिस्टर था वो 2022 में जो है वो आपको इकोनॉमिक ग्रोथ 6% छोड़ के गया है। और ये गवर्नमेंट जो इंतहाई अहल और काबिल और जो है वो बहुत एक्सपीरियंस गवर्नमेंट आई है जो 14 पार्टियों की। बिल्कुल ऐसा ही। इम्तियाज साहब, आप क्या कहेंगे? आपको नहीं लगता कि सिर्फ सारा जो है आवाम पर गिर रहा है, अवाम ही भुगत रही है? देखिए, जब तक पाकिस्तान के सियासी और फौजी रहनुमा मुनाफकत और झूठ और धोखाधड़ी की ये सियासत नहीं छोड़ेंगे, उस वक्त तक पाकिस्तान के अवाम, वो अवाम जिनके कंधों पे ये सवार होके इक़्तिदार में आते हैं, वो बेचारे यूं ही पिसते रहेंगे। जी बिल्कुल ऐसे। जवाब साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस पे दूसरी राय होनी नहीं चाहिए। आखिर क्यों कोई हमें देगा? अगर हम अपने अल्ले तलल्लों पे सारे पैसे खर्च कर देंगे और वो काम करेंगे कि जो अवामी हक में भी ना जा रहे हों, और लिस्ट निकाल लें कहाँ कहाँ कितने खर्च हुए। हेलीकॉप्टर से भी घर से अपने वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक आने वाले भी दौर हमने देख लिए, बड़े सस्ते हुआ करते थे। सारी चीज़ें ही देख लें। अवाम के लिए तो फिर कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मेरी हुकूमत और तेरी हुकूमत इस चक्कर में सारे ज़ाया हो जाएंगे। जी बिल्कुल, आवाम के लिए कुछ करना ही पड़ेगा। सलमान साहब, कब होगा आवाम के लिए कुछ? देखिए, एक बुनियादी फैसला पाकिस्तान को करना है
اور وہ یہ کرنا ہے کہ یہ روایتی فرسودہ اور بوگس گورننس کا نظام جو آپ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور ایک ملبے کے اوپر کوڑے کے ڈھیر کے اوپر بیٹھ کے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی بڑی شاندار اصلاحات کر لیں گے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ اس میں عام آدمی کا مقدمہ کل بھی کمزور تھا، آج بھی کمزور ہے، آئندہ بھی رہے گا، کیونکہ جو بنیادی کام ہمیں کرنے ہیں ہم ان کو کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور ایک رولنگ ایلیٹ کے مفادات کے لیے جب پاکستان کو چلائیں گے تو اس میں عام آدمی کا مقدمہ کمزور ہی ہوگا۔ بالکل ایسا ہی، عام آدمی کا مقدمہ کمزور ہو جائے گا۔ نسیم صدیقی صاحب، آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیونکہ آپ پستہ صرف عام آدمی ہے، مہنگائی ہو، کوئی بھی مسائل ہو، صحت، تعلیم، کوئی بھی مسئلہ دیکھنے آج صرف پس رہا ہے غریب طبقہ۔ کب سنی جائے گی اس غریب طبقے کی؟ ایمن، آپ دیکھیں کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں تو اس وقت جو مینیفیسٹوز ہوتے ہیں یہ اپنی سیاسی پارٹیوں کے، اس میں تمام باتیں وہ لکھی ہوتی ہیں کہ عوام کو آ کے یہ ریلیف دیا جائے گا، لیکن جب قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ اپنی بندر بانٹ شروع ہو جاتی ہے، بڑے بڑے پروجیکٹس جو لائے جاتے ہیں جس میں زیادہ سے زیادہ کمیشن ملے، تو عوام کو تو کبھی بھی کچھ بھی نہیں دیا۔ وہ تو ہمیشہ ہر دور میں مہنگائی میں پسے، بھلے وہ عمران خان صاحب کا دور تھا، بھلے آج پی ڈی ایم کا دور ہے، یا اس سے پہلے نواز شریف کا دور تھا، تو عوام سے وعدے تو ضرور کیے جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے۔ اب یہ تمام سیاستدانوں کو مل جل کے بیٹھنا چاہیے اور انہیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ پاکستان کو آگے کس طرح بڑھائیں گے۔ پاکستان کی معیشت اس وقت جس نہج پہ پہنچ چکی ہے اس کے تمام تر ذمہ دار ہمارے سیاستدان ہیں۔ اگر یہ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں، پاکستان کیونکہ بڑا فرٹائل لینڈ ہے، بڑے محنتی لوگ ہیں یہاں کے، بڑی سختی بھی برداشت کر لیتے ہیں، اگر ان کو مل جل کے ساتھ لے کے چلے تو پاکستان جیسی تو کوئی مملکت دنیا میں مجھے نظر نہیں آئی جہاں پہ آپ دیکھیں کہ کپاس بھی اگتی ہے، گنا بھی اگتا ہے، گندم ہے، پھل ہے، سبزی ہے، اتنی زرخیز جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں کی عوام تو ہے ہی، مخلص بھی ہے، لیکن سیاستدان کب سوچیں گے؟ ایکسپرٹس کی رائے آپ نے جانی۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، فیڈ بیک دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔